حضرت سیدنا امام علی علیہ السلام حسد کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، حسد کا ثمرہ دنیا و آخرت کی بربادی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ایسے لوگ کہاں چلے گئے جو یہ خیال کرتے تھے کہ وہ تو علمی کمال سے آراستہ ہیں اور ہمیں اس سے کچھ واسطہ نہیں۔ ان کا یہ خیال غلط اور ہماری دشمنی پر مبنی تھا۔ وہ حسد کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رفیع القدر اور ان کو رذیل بنایا ہے، ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرمائیں اور ان کو رنج و الم میں مبتلا کیا، ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپا اور ان کو اپنی رحمت سے باہر نکال کیا، ان کو ہمارے وسیلہ سے ہدایت عطا فرمائی اور ہماری مخالفت کے طفیل یہ نعمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ کل روز حشر تم اپنے رب سے ملو تو وہ تم سے راضی ہو؟ اگر ایسا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو اور صداقت کو خود پر لازم کر لو، کیونکہ دین کی بنیاد اسی پر ہے۔ اہل حق کی صحبت اختیار کرو اور اعمال میں ان کے تابع ہو جاؤ تاکہ ان کے گروہ میں شامل ہو جاؤ۔ بخل کا ہتھیار حسد اور برائی کا ہتھیار کینہ ہے۔ تکبر شیطان کے جالوں میں بڑا جال ہے، جبکہ حسد شیطان کا بہت بھاری پھندا ہے۔ تمہارا اپنے ان دشمن اور حاسدوں کے ساتھ احسان کرنا جو تمہارے ساتھ مکر و فریب کرتے ہیں، ان کے ساتھ برائی کرنے کی نسبت، ان کو زیادہ غصہ دلانے کی نسبت ان کی اصلاح اور درستگی کا باعث بنتا ہے۔ حاسد لوگوں کی پریشانی پر خوش اور ان کی خوشی سے غمگین ہوتا ہے۔ بخیل ہمیشہ ذلیل اور حاسد ہمیشہ بیمار رہتا ہے۔ جہل اور بخل رنج و نقصان پہنچاتے ہیں اور حاسد و کینہ ور کو کبھی بھی خوشی نہیں ملتی۔ حاسد تقدیر خداوندی پر ناراض رہتا ہے۔ حاسد کی عادت ہے کہ وہ باتوں میں محبت ظاہر کرتا ہے، معاملات میں دشمنی مخفی رکھتا ہے، پس وہ دوست نما دشمن ہے۔ جب تم اس کے فریب میں آ جاؤ اور اس کو تم پر قدرت مل جائے تو اس وقت اپنی دشمنی ظاہر کرے گا اور جس قدر زور چلے گا رعایت نہ برتے گا۔ حاسد خیال کرتا ہے کہ محسود سے نعمت زائل ہو کر اسے مل جائے گی۔ شرفاء کسی سے کینہ نہیں رکھتے اور مومن کسی سے حسد اور دشمنی نہیں رکھتے۔ حسد بدن مٹا دیتا ہے، یہی وجہ ہے شریف النفس حسد سے بیزار ہے۔ غیظ و غضب میں مبتلا شخص، کینہ ور اور حاسد، یہ تینوں اگر کسی کو سزا دیتے ہیں تو پہلے اپنی جان کو رنج و غم میں مبتلا کرتے ہیں۔ تعجب ہے اس پر جو حاسد ہے اور بدن کی سلامتی سے غافل ہے۔ حسد انتہائی برا مرض ہے۔ حسد تمام عیوب کا سردار ہے۔ اللہ کے بندو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، کیونکہ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور کینہ نہ رکھو، یہ خصائل خیرات کی جڑ کاٹ دیتے ہیں۔ حسد زندگی بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ایمان حسد سے بیزار رہتا ہے اور غم بدن کو لاغر بنا دیتا ہے۔